ارے اتنا خوبصورت بابی ایک دم فدا ہو گئی تھی۔ دیگر کزنز لڑکیاں ان کے گرد جمع ہونے لگی۔ ارے نویرا، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ شارک لایا ہے۔ بابی کو بے لگام تبصرہ کرنے کی عادت تھی، بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ انہوں نے فوراً کہا تھا۔ نویرا جہاں ہائف ہوئی تھی، شارک بھی سٹپٹا کر پیچھے ہٹا تھا۔ امی جان کی ہدایت تھی۔ پھر جدہ سے رفت باجی بھی کہہ رہی تھی، انہی کے مشورے پر خریدا تھا۔ پسند آئی تو ٹھیک، ورنہ معذرت ایک دم اپنے لیے دیے انداز میں کہہ کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ واپس نواز کی جانب قدم بڑھاتا ایک دم نظر ایک جانب کھڑکی کے پاس بے حس و حرکت کھڑے رضا حمید کی جانب اٹھی تھی۔ وہ نویرا کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ شارک زمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی بابیوں رمشا اور دیگر کزنوں اور دیگر لڑکیوں میں گری نویرا کو دیکھا۔ ایک دم شارک ٹھٹکا تھا، پھر پلٹ کر رضا کی طرف نظر کی۔ وہ اب بھی اسی طرح کھڑا تھا، اپنے ارد گرد سے بے خبر۔ شارک نواز کی جانب بڑھنے کی بجائے اس کی طرف آ گیا تھا۔ رضا، خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے سر پر پہنچ کر اس نے پوچھا تھا۔ وہ اس کی آواز سن کر یوں ٹھڑکا جیسے اچانک اس منظر میں دخل ہوا ہو۔ کیا ہوا یار؟ وہ حالی حالی نظروں سے شارک کو دیکھ رہا تھا۔ شارک نے آج سے پہلے اسے کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ حیران ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جیسے حواسوں میں آ گیا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دم اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ ملتے جیسے پچھلے تاثر کو زائل کرتے اس نے کہا تھا۔ شارک کچھ الجھا، پھر اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نظریں پھیر گیا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی، بس ہلکا سا بخار ہے۔ اپنے ہونٹوں کو کاٹتے اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ اچھا، تب ہی میں کہوں تمہاری کزن کم دوست زیادہ کی منگنی ہو رہی ہے اور تم مجنوں کی طرح ہوش و حواس گم کیے دنیا مافیا کی بلائی یوں رہ ہی نہیں سکتے۔ شارک نے ہنس کر کہا تو وہ اپنے ہونٹ مزید کچلنے لگا۔ پھر شارک نے اس کی کلائی تھامی تو واقعی پریشان ہوا۔ وہ بخار سے پھنک رہا تھا۔ تو واقعی یار، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ تم جہاں کھڑے ہو اپنے بستر پر آرام کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ اس طرح تو طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے۔ انتہائی تشویش سے وہ کہہ رہا تھا۔ رضا کے چہرے پر ایک تھکی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بس میں گھر ہی جانے والا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی کلائی چھڑائی۔ ہاں، تم کو بستر پر لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے شارک نے کہا تو وہ ایک دم تیز قدم اٹھاتا دروازہ پار کر گیا تھا۔ شارک نواز کے پاس وہ تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہو گیا؟ میں نے تو ہفتہ پہلے صرف رشتہ طے ہونے کی خبر سنی تھی، اب ایک دم یوں منگنی؟ آخر بات کیا ہے؟ خیریت ہے نا؟ شارک نے پوچھا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ خیریت ویریت ہی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بس امی اور بہنیں یہ سب کچھ جلدی کرنا چاہتی تھی، اس نے آرام سے بتایا۔ اور تمہاری اس کزن، کیا نام ہے اس کا؟ شارک نے ذہن پر زور دیا تھا۔ ہاں یاد آیا، رمیسا۔ اس کا کیا بنا پھر؟ بڑے نیک جذبات رکھتی تھی وہ تمہارے لیے۔ شارک زمان نے اندازاً مذاق پوچھا تھا، بلکہ چھیڑا تھا۔ امی نے میرے سامنے رمیسا اور نویرا دونوں کے نام رکھے تھے۔ بظاہر دونوں ہی سلجھی ہوئی باادب لڑکیاں ہیں، لیکن میں نے امی کے سامنے نویرا کا نام منتخب کیا تھا۔ میں اپنی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، ایسے میں امی جیسی لڑکی کی ڈیمانڈ کرتی تھی۔ وہ ساری خوبیاں نویرا میں تو تھی، مگر رمیسا نے ایک آزاد خیال اور ہم سے مختلف ماحول میں پرورش پائی ہے، اور شاید ہمارے خاندانی طور طریقوں کے مطابق خود کو نہ ڈھال پائے، جبکہ مجھے صرف اور صرف اس خاندان اپنے گھر کی فلاح و بہبود چاہیے تھی۔ اسی لیے میں نے نویرا کا نام لے لیا تھا۔ امی کو اپنی بھتیجی کی کے ریجیکٹ ہونے پر دکھ تو ہوا تھا، مگر جب میں نے اپنے خیالات سے انہیں آگاہ کیا تو وہ دل سے راضی ہو گئی تھی۔ اس طرح یہ منگنی طے پائی۔ آرام سے اس نے چند الفاظ میں سب کچھ سنایا۔ تم خوش ہو؟ شارک زمان نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ نویرا کسی بھی شخص کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، پڑھی لکھی، باحیا، باکردار، سلجھی ہوئی اور تہذیب یافتہ، ہر خوبی تو اس میں موجود ہے۔ پھر میرے رنجیدہ ہونے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔
وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ بڑی چیز ہو تم، شائق نے بھی مسکرا کر ایک مکہ جڑ دیا تھا۔ کیسا بیگم کی طبیعت خراب تھی، شائستہ بیگم ان کے عیادت کو آئی ہوئی تھی۔ یوں تو کیسرا طاہرہ بیگم کی بڑی بہن تھی، مگر رشتے میں کیسرا ان کی چچا زاد بہن بھی لگتی تھی۔ طاہرہ سے لاکھ شکوے شکایتی ہوتے، مگر رشتہ داری ایسی تھی کہ ہر ایک سے ملنا ملانا رہتا تھا۔ تم ٹھہرو، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ شوفر کو ہدایت دے کر وہ گیٹ کھول کر اندر بڑھ آئی تھی۔ راہداری میں انہیں کوئی شخص دکھائی نہیں دیا تھا، وہ سیدھی اندرونی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ داخلی دروازہ کھول کر قدم اندر رکھتے، اندر آنے والی آواز انہی کے قدم جگڑ لیے تھے۔ کیا کروں آپا، مجبوری سی مجبوری ہے، وہ لڑکی تو میرے سینے پر مونگ ڈلنے کو کافی ہے، اوپر سے سمیان کے باپ کی ضد، وہ ہیرے جیسا بیٹا ہے میرا، اسے اس چڑیل کے لیے کیسے ضائع کر دوں۔ سعید احمد کو تو بھتیجی کی محبت کی تاب چڑھی ہوئی ہے، روز میرا ضبط آزما رہا ہے وہ شخص، میرا بس نہیں چل رہا، کچھ کر بیٹھوں۔ طاہرہ بیگم انتہائی نفرت سے کہتی رو بھی رہی تھی۔ شائستہ بیگم الجھ کر رہ گئی، گفتگو کس کے متعلق تھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم تو اس کمبخت کو گھر میں گھسنے ہی کیوں دیتی ہو، میں تو سچ کہوں گی یہ تمہاری ڈیل ہے، ورنہ کس کی مجال ہے جو تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے گھر میں قدم بھی رکھے، اور وہ بھی ٹانگ بھر کی زرش۔ کیسرا بیگم کے لہجے میں انتہائی حقارت تھی۔ شائستہ بیگم کے دل پر ایک چوٹ سی لگی تھی، ایک دم یوں لگا کسی نے دل مٹھی میں لے کر پھینچ لیا ہو۔ تو موضوع گفتگو یہ ہے، وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئی۔ میرے نصیب برے ہیں، مجھے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا، ماں باپ کے گھر میں بھی اور پھر سسرال میں بھی، اوپر سے سعید احمد جیسے شخص کے ساتھ زندگی سے بھی بیزار کر دیا ہے۔ باپ تو باپ، اولاد تک مجھے کچھ نہیں سمجھتی۔ پتہ نہیں شائستہ کے ہاتھ میں ایسا کون سا جادو ہے، میری ساری اولاد چچی جان کے گن گاتی پھرتی ہے۔ فرح تو پھر میری نظر سے ڈر کر کچھ اثر کر لیتی ہے، علی تو بالکل ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، منہ پھٹ اتنا کہ خدا کی پناہ۔ سمیان کی ہر بات ہی نرالی ہے، جب بھی کوئی بات کہوں گی چپ چاپ سر جھکا کر سنتا رہے گا، نہ کوئی ہاں اور نہ کوئی نہ، کرنا وہی ہے جو چچا چچی یا باپ نے کہنا ہے۔ وہ اب زور و شور سے رو رہی تھی، بلکہ دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ شائستہ بیگم کے دل میں ایک اشتعال کی گہری لہر اٹھی تھی، مگر وہ بڑے صبر کے ساتھ اپنے غصے کو پی گئی۔ میں اب بھی کہتی ہوں، ابھی بہت وقت نہیں گزرا، سعید احمد کو اعتماد میں لو، اسے اپنی طرف راغب کرو، اولاد بھی تمہارا کہنا مانے گی۔ ویسے سمیان احمد تو بڑا سعادت مند بچہ ہے، جو کہو گی کبھی انکار نہیں کرے گا، ماں والا روب رکھو۔ کیسرا بیگم طاہرہ کو سمجھا رہی تھی۔ شائستہ بیگم کا دل کیسرا کی جانب سے ایک دم بڑھ آیا۔ یہی تو دکھ ہے آپا، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، مگر اس کی ایک نظر ہی ایسی ہوتی ہے کہ مجھے اسے کچھ کہنے کی، اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو پورے کا پورا باپ کے کنٹرول میں ہے، اوپر سے اب تو دل کو یہ جو نیا ہتھچا لاحق ہو گیا ہے، میری تو راتوں کی نیندیں ہی اڑ گئی ہیں، سو کرتی وہ بتا رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے ہون کچلے اندر جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس قابل تو نہیں تھی کہ اب وہ اندر جائیں، مگر واپس جانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ شش و پیچ میں گرفتار ہو گئی کہ کیا کرے۔ تم نے سعید احمد سے میری فوجیہ کی بات کی سمیان احمد کے سلسلے میں؟ وہ اندر قدم بڑھانے کو ہی تھی کہ کیسرا کی بات سن کر پھر اپنی جگہ پر ہی جم گئی۔ کہاں آپا، موقع ہی نہیں مل سکا۔ سعید احمد نے تو دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ زرش کے علاوہ سمیان احمد کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی۔ سو جتن کر کے عثمان سے ہادیہ کا پیچھا چھڑوایا تھا، وہ تو شکر ہوا کہ عثمان نے خود ہی زباریہ کا نام لے کر اپنے باپ کی زبان بند کر دی تھی۔ پھر وقار اور ہادیہ کی شادی ہوتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ پیچھے رہ گئی نوشین، اس کی طرف سے مجھے فکر تھی، مگر اس کا عفان سے رشتہ طے ہوتے ہی بے فکر بھی ختم ہوگی، مگر پتہ نہیں تھا کہ سعید احمد تیسری کا نام لے کر مجھے خاموش کر دیں گے۔ اوپر سے سمیان احمد، میرا تو سوچ کر دماغ پھٹنے لگا ہے۔
لاکھ میں نے سعید احمد کو سمجھایا کہ وہ کم عمر ہے، نا سمجھ ہے، سمیان سے مختلف ہے، مگر اس اللہ کے بندے کی بھی ایک ہی حیرت ہے، زرش نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ میں نے اپنی ماں کو زبان دی تھی کہ اپنے بھائی کی بیٹیوں سے کسی ایک کو سمیان کی دلہن ضرور بناؤں گا۔ لو بلا، ماں تو مر گئی اور یہ شائستہ کی لڑکی میری جان کا عذاب بن گئی ہے۔ سچ کہتے ہیں جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ماں سعود احمد کو ہی لے اڑی اور بیٹی میرے بیٹے کی عقل گم کر رہی ہے۔ شائستہ بیگم کے اب مزید سننا دوبڑ ہو گیا تھا۔ پہلے تو جی چاہا کہ خاموشی سے واپس پلٹ جائے، مگر پھر کچھ سوچ کر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ دروازے کی آواز سن کر دونوں پلٹی تھی، مگر اپنے سامنے شائستہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ شائستہ کا چہرہ سپاٹ تھا، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ دونوں کے یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ وعلیکم السلام، ارے شائستہ آئی ہے، آؤ بیٹھو، بسم اللہ بسم اللہ۔ کیسرا بیگم فوراً سنبھلی تھی۔ شائستہ بیگم کا جی چاہا کہ ان جیسی عیار عورتوں کا منہ نوچ لے، مگر ایسے جذباتیت ان کی فطرت میں نہ تھی۔ ہونٹ پینچ کر انہوں نے طاہرہ کو دیکھا جو غلیظ بڑی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آئی تو میں آپ کی طبیعت معلوم کرنی تھی، مگر جہاں آ کر جو کچھ سنا، دل تو چاہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے متعلق اس طرح کی واہیات گفتگو کرنے والے کا منہ نوچ لوں۔ مگر کیسرا آپا کا ادب اور لحاظ آڑے آ جاتا ہے۔ کاش آپ صرف طاہرہ کی بہن ہوتی تو میرے لیے معاملہ صاف کرنا آسان ہوتا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ میرے چچا مرحوم کی بیٹی ہیں۔ طاہرہ تو یہ سب رشتے فراموش کر چکی ہیں۔ آپ تو یاد رکھیں، اپنی بیٹی کی جگہ بنانے کے لیے کسی کی بیٹی پر اس طرح کے الزام تراشی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ان کا دل لہو لہو ہو رہا تھا۔ زرش انہیں کس حد تک عزیز تھی، کاش کوئی ان کا دل چیر کر دیکھتا۔ انہوں نے تو اسے کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا۔ اس کے باپ نے تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا، اور یہ سب، اور یہ لوگ۔ شائستہ کی باتیں سن کر جہاں طاہرہ نے نظروں کا زاویہ بدلا، وہاں کیسرا بیگم کی آنکھوں میں ایک دم غصہ جھلکنے لگا تھا۔ ہوش میں رکھ کر بات کرو تم شائستہ، انہیں تو غصہ تھا۔ وہ طنز سے ہنس دی۔ ہوش میں تو ہوں، طاہرہ کی بدولت آج تک میں سعید بھائی کے سامنے شرمسار ہوں۔ کبھی سر اٹھا کر ان سے بات کرنے کی جرات نہیں کر سکی، اور یہ عورت ہے کہ اپنا گھر تو برباد کر چکی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ میری اولاد کو بھی باعث ازر بنانا چاہتی ہے۔ شائستہ بیگم بغیر کسی لگی لپٹی کے کہہ گئی، اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ اس وقت ان کی یہی کیفیت تھی۔ شائستہ، طاہرہ ایک دم چیخ اٹھی تھی۔ شائستہ کا گھر برباد کر لینے کا طعنہ سیدھا دل پر لگا، دل سے خون رسنے لگا تھا۔ اتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ سچ کہہ رہی ہوں میں، میرا شوہر تو ساری عمر اپنی مٹھی میں رکھا، میرے بیٹے کو بھی تم ماں بیٹی ورگلا رہی ہو۔ مجھے آئینہ دکھانے سے پہلے تم اپنی صورت تو دیکھو۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی۔ جو منہ میں آئے کہہ دیا۔ شائستہ بیگم استہزائیہ ہنس دی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، پہلے تم اپنے گریبان میں جھانکو، پھر مجھے الزام دینا۔ میں تو ماں جی کے وعدے کی پابند ہوں، ورنہ تمہیں ایسا جواب دیتی کہ ساری عمر پچھتاتی۔ مجھے رشتوں کی محبتیں رلاتی ہیں، ورنہ میری بیٹی تم جیسی عورت کے قابل کہاں ہے۔ مجھے تو تمہاری اولاد کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ نہ جانے تم کیسی عورت ہو جو اپنی اولاد کی خوشیوں کو نگلنے کو بےتاب ہو۔ ہمیں تو بخشو بی بی، اللہ ہی تمہیں ہدایت دے۔ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے حق میں۔ وہ طاہرہ بیگم کو صاف صاف سنا کر بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ ڈرائیور ابھی بھی وہیں تھا۔ انہیں آتا دیکھ کر اس نے دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھ گئی۔ دل اندر ہی اندر تکلیف سے بلبلا رہا تھا۔ زرش ان کے ہونٹوں سے بے آواز سسکاری نکلی۔ اماں جی، آپ کے وعدے نے ہمیں کسی عذاب سے دوچار کر دیا ہے، کاش آپ دیکھتی۔ ان کی آنکھیں جل تھل ہو رہی تھی۔
وہ کمال دب سے آنکھوں کو جھلکنے سے باز رکھ رہی تھی اور سمیان احمد کا ان کا خیال بٹک گیا۔ ذہن دو حصوں میں بٹنے لگا۔ ایک طرف زرش ان کی اپنی بیٹی تھی، ان کی زندگی تھی، ان کی چہیتی، اور دوسری طرف سمیان احمد، اس کی بے رنگ اور بے کیف زندگی، ان کی آنکھوں کے دیے اور ان کی قرآن کہی خواہش کیسی ہے؟ بے حس ماں، بے حس ماں ہو تم طاہرہ، میں چچی ہو کر تمہاری بیٹی کی آنکھوں کے جلتے دیوں کی روشنی محسوس کر گئی ہوں، اور تم ہو کہ انہی دیوں کو بجھانے کو تیار کھڑی ہو۔ کاش میں صرف زرش کی ماں ہوتی، سعید احمد کی ماں بڑی بہن اور سمیان احمد کی تشنگیوں کی رازدار نہ ہوتی، تو میں اپنی بیٹی کی بقا کے لیے آرام سے فیصلہ کر کے ایک طرف ہو جاتی، تو آج یہ تکلیف اذیت تو نہ سہ پاتی۔ ان کی آنکھوں کے کناروں سے کہ انصاف شفاف موتی نکل کر رخساروں پر بہتے ان کے گریبان میں جذب ہوتے چلے گئے تھے۔ نہ جانے کمرے میں اس قدر حبس تھا یا پھر اس کے اندر اس گہرائی، ہر سو چھائی تاریکی میں وہ کھڑکی کو کھولے گہری گہری سانس لے رہا تھا، مگر اندر کی حدت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیسی آگ تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ درد تھا کہ حد سے بڑھتا ہی جا رہا تھا، اذیت تھی کہ بے حد اور بے حساب، غم تھا کہ نہ مٹنے والا۔ چند پل رضا حمید نے زور زور سے سانس لینے کی کوشش کی تھی، مگر اندر کی گھٹن جوں کی توں تھی۔ اس نے اپنے قدم کھڑکی سے ہٹا کر بستر کی جانب بڑھائے تھے۔ اضطراب، بے چینی، بے قراری اور پریشانی سے ایک کے بعد دوسری دراز کھولتا چلا گیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے اندر دھواں اٹھ رہا تھا جو اس کا سب کچھ جلاتا جا رہا تھا، اس کے ارمان، اس کے اندیکھے خواب، اس کی خواہشوں کی تتلیوں کے نازک پرواز، میٹھے میٹھے سپنے۔ کھڑکی سے دوسری طرف کا منظر بہت شفاف تھا۔ گہری تاریکی تھی، مگر اس تاریکی میں اولین چاند کی کرنیں بہت مدھم روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر چاند کو دیکھتا رہا، حتیٰ کہ نامکمل چاند میں ایک ادھورا سا عکس جھلملانے لگا تھا۔ نویرہ احسان، اس کے لبوں نے یہ نام پکارا تھا اور پھر درد بن کر اس کے ارد گرد پھیلتا چلا گیا تھا۔ وہ اپنے دل کی اس انوکھی جسارت پر خود بھی حیران تھا، پشیمان تھا، ایک درد کی لامتناہی صحرا میں بھٹک رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اف میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو میرے لیے بہت محترم تھی، بہت عزیز، پھر یہ کیفیت کون سی سزا ہے؟ میرے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے وہ اذیت کی انتہا پر تھا۔ اپنے دل کے اس دوگلے پن کے پرفریب دھوکے پر، اپنے دل کے جرم کو ناقابل معافی قرار دے کر خود کو سزا پر سزا دے رہا تھا۔ اندر سینے میں جلنے والی آگ اس طرح دہکنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری نویرہ، میں اپنے آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ تم تو میرے لیے باعث احترام تھی۔ نہ جانے یہ دکھ کا صحرا کہاں سے ابھر آیا ہے، میں تو اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ جذباتیت سے کڑکا رہ گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کلاک پر ایک نظر ڈال کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ چہرہ جل رہا تھا، نظروں میں بار بار دلہن بنی سجی سنوری نویرہ کا حسین چہرہ گھوم رہا تھا۔ باہر جوں کا توں تھا۔ اپنے اندر کی گھٹن کم کرنے کو اس نے نل کھول کر پانی ہتھیلیوں میں بھر بھر کر چہرے پر چپاکے مارنے شروع کر دیے تھے۔ رضا حمید کا یہ شغل نہ جانے کب تک جاری رہتا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی، 1 دفعہ 2 دفعہ، پھر دستک ہوتی چلی گئی۔ نل بند کر کے تولیے سے منہ رگڑتے وہ باہر نکلا تھا۔ اس وقت خدا خیر کرے، دستک اگرچہ دھیمی آواز میں احتیاط سے دی جا رہی تھی، مگر رات کے اس پہر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ صرف دستک ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہوا تھا، ساتھ حیران بھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن دروازے پر موجود شخصیت کو دیکھ کر اس کا منہ ہلکتا کڑوا ہو گیا تھا۔ تم اس وقت؟ خیریت؟ اندر کی کڑواہٹ اس کی زبان میں بھی آ گئی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہ لڑکی اسیب کی طرح اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ وہ بارہا اسے جھڑک چکا تھا، انتہائی بے عزت کر چکا تھا، اور نہ جانے اس لڑکی کے کیا ارادے تھے۔
اور اب اس وقت اس کی آمد اس کے اندر خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ تمہارے کمرے کی لائٹ آف تھی، میں نے سوچا تمہیں دیکھ لوں، کہیں باہر سے زیادہ طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو۔ وہ واقعی متفکر تھی، مگر رضا حمید پر کچھ اثر نہ ہوا۔ شکریہ اس نوازش کا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ دل تو چاہا کہ ایک کڑوا سا جواب دے کر رمشا جاوید کو اپنی نظر سے اجڑ کر دے، مگر اس کا لحاظ مروتاً آڑے آ گیا تھا۔ مگر تم جا کیوں رہے تھے؟ وہ قدم کمرے میں رکھ چکی تھی۔ رضا نے اسے گورا پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا، اس لیے بچپن سے لے کر اب تک یہ لڑکی اسے انتہائی زہر لگتی تھی۔ نفرت سی ہو گئی تھی اسے، مگر وہ بھی ڈھیٹ تھی۔ رضا حمید کو سلگتے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ نویرہ یاد آ رہی تھی؟ وہ بڑے آرام سے وہ پوچھ رہی تھی۔ رضا حمید کو لگا جیسے اس نے اس پر تیزاب کی بوتل انڈیل دی ہو۔ شٹ اپ، گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، دبی آواز میں وہ پھنکارا تھا۔ نہ جانے اس کے جذبوں سے آگاہی اس پاگل لڑکی کو کیسے ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے سے رضا حمید کی یہ حالت تھی، اور وہ ایک ہفتے سے سزا چکا رہی تھی، اور اب رات کے اس پہر مجھے شٹ اپ کروا کر تم کس کو دھوکہ دو گے، خود کو یا مجھے؟ وہ سلگ رہی تھی۔ تم جاتی ہو یا میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں؟ وہ بمشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ اگر وہ اس کی ماموزاد نہ ہوتی تو واقعی اسے دھکے دے کر نہ صرف اپنے کمرے سے بلکہ اپنے گھر سے بھی باہر کرتا۔ بعد میں گھر والے جو مرضی سلوک کرتے، تم مجھے کیا نکالو گے، میں خود چلی جاؤں گی۔ مگر یاد رکھنا، نویرہ کا بوجھ سر سے اتار لو، کچھ نہیں تو کم از کم اپنی اور اس کی عمر کا ہی لحاظ کر لو۔ اپنے سے بڑی ابا سے عشق فرما رہے ہو۔ محترم رضا حمید کا خطت امیز انداز دیکھ کر وہ بھی سلگ اٹھی تھی۔ رضا حمید سے اس کے الفاظ برداشت نہیں ہوئے تھے۔ شٹ اپ، رضا نے کھینچ کر تمانچہ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ اندر جو دل جل رہا تھا، اس کی تپش کسی نہ کسی طرح تو نکل نہیں تھی۔ رمشا تھپڑ کھا کر ایک دم ساکت رہ گئی تھی۔ بے یقینی سے رضا حمید کو دیکھا۔ وہ لاکھ نفرت کا اظہار کرتا تھا، مگر کبھی ہاتھ اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اور اب وہ پھول پھول کر رونے لگی۔ رضا حمید غصے بڑی نزدیکی سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہ تھا۔ یہ بھی نہیں کہ رات کے اس پہر ان کا شور سن کر کوئی ادھر بھی آ سکتا ہے۔ تم فوراً میرے کمرے سے نکل جاؤ، فوراً، وہ کہہ رہا تھا۔ کمرے میں چکر لگانے لگا تھا۔ تم پچھتاؤ گے، دیکھنا، تم مجھے بلا کر تم کیسے سکھی رہ سکتے ہو۔ تم تو اپنی کیفیت سے اب باخبر ہوئے ہو۔ میں تو اسی دن سے جان گئی تھی جب مستقل تمہارے گھر رہنے آئی تھی، اور وہ پاک دامن کیسے بڑی آپا بن کر تمہیں ورغلا گئی، کمینی ذلیل۔ رخسار آگ کی طرح دہک رہا تھا، اور اسی حساب سے اس کی زبان شعلے اگلنے لگی تھی۔ رضا سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ اشتعال میں آگے بڑھا تھا۔ بہت ہوگی، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، آئندہ میرے سامنے اپنی شکل لے کر نہ آنا، ورنہ کچھ کر بیٹھوں گا میں۔ مجھے تم جو مرضی کہو، نویرہ کے لیے ایک لفظ بھی نہیں۔ اس کی بارود کی طرح اگلتی زبان دیکھ کر رضا حمید نے اس کا بازو دبوچ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، رضا نے کھٹاک سے دروازہ لاک کر دیا۔ بدتمیز، اسٹوپڈ، اس نے نویرہ کو گالی دی تھی۔ رضا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل کر دے۔ کمرے کی جو بھی چیز ہاتھ لگی وہ تہس نہس کرتا چلا گیا تھا۔